بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 10 رجب سن 195 ہجری، جب پروردگار عالم نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو اس طعنے سے نجات دی، وہی طعنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جاتا تھا کہ رسول اللہ بے اولاد ہے، ابتر ہے، السلام کو دیا جانے لگا کہ لا ولد ہے، امام رضا کو بیٹے کی کوئی اولاد نہیں، لا ولد ہے۔ تو 47 برس میں اللہ نے امام رضا علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا، جس بیٹے کے آنے سے امام رضا علیہ السلام کو یہ لا ولد والا طعنہ ختم ہو گیا، اور خداوند قدوس نے بارگاہ امامت میں امام رضا علیہ السلام کے سلسلے سے سلسلہ امامت کو جاری کیا، اور اللہ نے امام رضا علیہ السلام کو امام محمد تقی بیٹا عطا کیا۔ امام رضا علیہ السلام کی بیوی جناب سبیکہ، جسے امام رضا علیہ السلام خیرزاں یا ریحانہ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، اس وطن سے یہ جناب خیزراں یا جناب ریحانہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھی۔ اس سے خدا نے امام رضا کو ایک بیٹا دیا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ تقی مولا کا لقب تھا اور جواد الائمہ مولا کا مشہور لقب۔ امام رضا علیہ السلام نے جب یہ جناب محمد تقی علیہ السلام 3 یا 4 برس تھے تو امام رضا علیہ السلام نے اپنے خاص مخصوص اصحاب کو امام کا تعارف کرایا تھا کہ میرے بعد میرا وارث، میرا جانشین یہ میرا بچہ ہے، اور یہی اپنے دور کا امام ہے، یہی حجت خدا ہے۔ اور امام جواد علیہ السلام کا بچپنے میں امام ہونا یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ کو جس طرح اللہ نے نبوت دی تھی، بچپن میں حضرت یحییٰ کو نبوت ملی، حضرت عیسیٰ کو گہوارے میں نبوت ملی، تو یہ مصلحت خداوندی ہے۔ وہ خدا بہتر جانتا ہے کہ جب بھی جس منصب کا اعلان کیا جائے وہ بہتر جانتا ہے، کبھی گہوارے میں اعلان کرتا ہے، کبھی 40 برس کے بعد اعلان کرواتا ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ بہتر جانتا ہے۔ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام اگرچہ ظاہری عمر مولا نے فقط 25 برس گزارے ہیں، لیکن ان 25 برس میں امام علیہ السلام نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں جو باقی ائمہ نے اپنی عمر میں دیے۔ اس امام کی اگرچہ عمر 25 ہے، لیکن احکام کو بیان کرنا، شریعت کو سنانا، اسلامی مناظرے کرنا، اور اخلاق و کردار و سیرت و گفتار و رفتار میں اپنے دور میں بے مثل و بے مثال تھے امام علیہ السلام۔ تاریخ کھولیں، سیرت کی ہر کتاب میں امام علیہ السلام کے مناظرے ملیں گے، جن میں سے بہترین مناظرہ جو امام علیہ السلام نے بچپنی کے عالم میں قاضی القضات یحییٰ بن اقسم سے کیا تھا، جس یحییٰ بن اقسم نے یہ تصور کیا تھا کہ سامنے جو بیٹھا وہ بچہ ہے اور زیادہ زیادہ یہ نماز کو جانتا ہوگا، میں اس سے حج کا مسئلہ پوچھتا ہوں، کیونکہ فقہ میں جو مشکل ترین بحث ہے وہ حج کی ہے۔ اس نے سوال کیا، پوری بھری ہوئی دربار تھی، اس دربار میں یحییٰ بن اقسم قاضی القضات نے یہ سوال کیا کہ یہ بچے مجھے یہ بتا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں جو ہے شکار کرے تو اس پر کیا کفارہ ہوگا؟ یعنی اس کے ذہن میں بہترین اور مشکل ترین یہی سوال تھا۔ تو امام علیہ السلام نے جیسے ہی سوال سنا تو امام علیہ السلام نے قاضی القضات یحییٰ بن اقسم کو کہا، قاضی القضات یحییٰ بن اقسم، آپ کا سوال مجمل ہے،
آپ تھوڑا بیان کریں۔ تو کہتا ہے واضح تو ہے، کیوں مجمل ہے؟ تو اب امام علیہ السلام نے اس سوال کے اجمال کو ختم کرنے کے لیے امام نے یحییٰ بن اقسم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کہنے لگے، امام کہتا ہے یہ مجھے بتائیں، وہ جو احرام باندھا ہوا تھا حج کا تھا یا عمرے کا تھا؟ شکار جو اس نے کیا تھا پہلی مرتبہ کیا تھا یا اس پر ہمیشہ کیا کرتا تھا؟ شکار کرنے کے مضر پرندے کو مارا تھا یا کوئی جانور کو مارا تھا؟ احاطہ حرم میں مارا تھا یا باہر مارا تھا؟ شکار کرنے کے بعد مصر تھا یا پشیمان تھا؟ تو تقریباً امام نے 13-14 سوال بنائے ہیں۔ سوال کرنے کے بعد امام علیہ السلام پوچھتا ہے یحییٰ بن اقسم، اب آپ بتائیے آپ کس صورت کا جواب چاہتے ہیں؟ جب بھرے مجمع میں دیکھا کہ ایک بچے نے قاضی القضات یحییٰ بن اقسم جیسے کو اس کے سوال کے اجمال میں 12 سوال نکالے ہیں، واقعاً اللہ یجعل حیث رسالتہ کے نعرے بلند ہونے لگے۔ اب قاضی القضات یحییٰ بن اقسم کہنے لگا ہے کہ مولا جو صورت اچھی لگے وہی بیان کریں۔ جب صورت مولا نے بیان کی تو پورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا۔ اب امام کہتا ہے یہ تو اس کا سوال تھا جس کا میں نے جواب دیا، اب میں سوال کر رہا ہوں۔ امام نے سوال کیا ہے، کلپ زیادہ لمبی ہو جائے گی، مجھے کچھ آگے بحث کرنی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے بہت سارے کمالات ہیں، بچپن کا عالم ہے۔ جب مامون کی آنکھوں میں آنکھوں ملا کر امام نے گفتگو شروع کی، جب ماموں اپنے حواریوں کے ساتھ شکار پر نکلتا ہے، بغداد کی بازار سے گزر ہوا، اعلان ہوا کہ راستہ چھوڑ دو، بادشاہ آ رہا ہے، سلطنت کا بادشاہ آ رہا ہے، نوکر چاکر آ کے کہتے ہیں کہ راستہ چھوڑو۔ جب فوجیوں کے سپاہیوں کے گھوڑے بچوں نے دیکھے تو فرار اولاد کے فرار بیٹے بھاگنے لگے، کرار کا بیٹا کرار ہو کر کھڑا رہا۔ مامون نے جب اس بچے کو دیکھا قریب آ کے کہتا ہے بچے جب سارے فرار کر گئے تو آپ کیوں یہاں موجود ہیں؟ آپ کو کچھ ڈر نہیں ہوا، کچھ خوف نہیں ہوا؟ تو اس وقت امام ابن امام نے، معصوم ابن معصوم نے، حجت خدا نے مامون کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ایک جملہ کہا۔ مولا کہتا ہے میں کیوں راستہ چھوڑتا؟ راستہ تنگ نہیں تھا، آپ کی سواری کے لیے میں رکاوٹ نہیں تھا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مجھے حسن ظن ہو رہا ہے کہ آپ ایسے ظالم بھی نہیں بغیر کسی جرم کے کسی کو سزا دیں۔ جب مولا نے یہ باتیں سنی تو مامون غور سے توجہ سے سن کر یہ جملے کہنے لگا، اور بھاگنے والے بچے اور تھے، یہ کوئی اور ہے۔ بہت سارے مولا کی فضیلتیں اور کمالات ہیں، بہت کمالات ہیں۔ ان کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے، تمنا کرتا ہے کہ میں جو امام سے ملاقات کروں، میں محمد تقی الجواد سے ملاقات کروں۔ اور ایک راہ گزر سے امام پر اس کی نگاہیں پڑ گئی، معلوم ہوا کہ یہی محمد تقی ہے، تو اپنے آپ کہنے لگا کہ لوگوں پہ مجھے تعجب ہو رہا ہے، اس بچے کو امام مانتے ہیں۔ بس اس کا یہ کہنا تھا یا ایک آواز آئی، قاسم بن عبد الرحمن جو ہماری اطاعت کے بغیر جنت کی تمنا کرے اسے جنت نصیب نہیں ہوگی، جنت ہماری اطاعت پر ہے۔ قاسم کہتا ہے یہ کوئی جادو کی تو نہیں آواز؟ اس کے بعد پھر دوسری بات آیا، قاسم یہ جادو وغیرہ نہیں ہے، اپنے ذہن میں جو خیال ہے وہ خیال ہٹا دے، ہماری اطاعت کے علاوہ جنت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے میں تائب ہوا۔